یہ چنے عام جو گھروں میں پکائے جاتے ہیں، کالے چنے دیسی لیں، دیسی کالے چنے پکا کے شوربہ بھی پئیں، چنے بھی کھائیں، یہ بکرے سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے نا بکرا خریدنے کی، تو آپ یہ خرید کے تو یہ استعمال کریں، کمال کا رزلٹ ہے۔ بھنے چنے عام روٹین میں کھانے کے لیے، پٹھوں میں طاقت کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کمزوری بہت ہے، نکاہت بہت ہے، بلغمی مزاج ہے، روزانہ اتنے چنے شام کو کھا لیا کریں اور اس کے بعد اوپر سے دودھ پی لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا گھوڑے جیسی طاقت، یعنی کہ گھوڑا کیا دوڑتا ہے جس میں طاقت پٹھوں میں، اب وہ طاقت، ہاں جی چنے، تو یہ چنے لیکن دودھ کے ساتھ کیوں گئے؟ دودھ کے ساتھ یہ ڈرائنس زیادہ نہیں پیدا کریں گے، دودھ سے یہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، کیلشیم کی انٹیک کو زیادہ بڑھا جاتی ہے۔ اور یہ کالے چنے جو میں نے کہا کہ جو لوگ بکرا نہیں خرید سکتے وہ کالے چنے بنا کے کھائیں، یہ کمال کا رزلٹ ہے، ایک نہیں بہت ساری چیزوں پہ اس کا بڑا بہترین رزلٹ ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک جاتے جاتے آج کل کے موسم میں اگر کوئی چاہتا نا کہ میں تھکا ہوں گھر آیا ہوں، اکثر عورتیں بیچاری کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، مرد بیچارے آتے ہیں پورا دن تھکے ہوئے، اب دونوں ہی تھکے ہوئے ہیں تو ٹینشن میں بیٹھے ہیں، تو اکثر اوقات میں کہتا ہوں تو اب گرمیوں میں جب کبھی آپ نے، خصوصاً ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، آپ نہانے لگے ہیں، جسم میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، آپ کیا کریں؟ گرم پانی کریں ٹب کا، گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ نمک کے ڈالیں، یہ عام نمک جو ہمارے پاکستان میں سستا ملتا ہے، نیم کے پتے لے لیں، یہ نیم کے پتے اور یہ نمک، یہ 2 چیزیں اس میں ابال لیں، اور ان کے گرم پانی میں نا یہ اس کو ابال کے یہ پانی ڈال لیں، یہ ویسے اس میں مکس کر دیں۔ اس کے پانی سے اگر نہایا جائے تو سٹفنس، ڈرائنس، خشکی ختم ہو جاتی ہے، پٹھے بڑے ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ اکثر آپ جائیں تو جرا پتہ کیا کہتے ہیں، جہاں پہ بھی چوٹ لگی ہے نا، آپ نیم کے پتے لیں اور نمک لیں، اس کی ٹکور کریں۔ ٹکور کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ کے پٹھے جو ہے نرم ہو جاتی ہیں، سافٹ ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے موسم میں روغن بادام اور زیتون آئل، اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ روغن بادام جو ہے یہ زیتون آئل ہے، اگر اس میں انجیر ڈپ کر کے استعمال کر لی جائے تو بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ یہ روغن بادام ہے، روغن بادام 1 چمچ روزانہ گرم دودھ یا گرم پانی میں پئیں گے تو اس سے آپ کے پٹھوں میں طاقت آئے گی، جسم میں، اور ڈرائنس بھی نہیں ہوگی، خشکی بھی نہیں ہوگی۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی قبض ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، ان کو یہ قبض اور گیس بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے نا یہ بالکل 1 چمچ ڈالیں، گرم فیل کرے گا انسان، ہاں جی، سردی کم لگے گی نا، بالکل۔ اور پٹھوں میں طاقت بہت آتی ہے نا، یہ ایسی چیز ہے، 1 چمچ، ہاں بس 1 چمچ کا پٹھوں میں طاقت بڑی آتی ہے۔ اس کے بعد بڑا آسان سا سادہ سا یہ ایک، یہ نہیں ڈالنا پھر اس میں، یہ زیتون اگر آپ اس کے ساتھ روغن بادام کے ساتھ زیتون بھی ڈال لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا مکس دونوں کے تیل کا لیں، اور یہ روز پی سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، سردیوں میں۔ لیکن آپ ایسے تجربے نہ کیا کریں، یہ میڈم صاحبہ ہر طرح کے تجربات کر لیتی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کا سٹمک اتنا، امیون سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی چیز کھائیں الحمدللہ وہ ان کے لیے فٹ ہی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے جب کرنا تو آپ لازمی پہلے چیک کریں، سمجھیں، پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ نا ایک پینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اویئرنس بھی دی جائے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس لیے اکثر پی کے چیز دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور میڈم پہلے ہر چیز چیک کرتی ہیں، صاف ستھری ہو، بالکل ایکوریٹ ہو، سمجھ آتی ہو، پھر یہ ٹیسٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد اکثر لوگ یہ دردوں کی شکایت کرتی ہیں، پسلیوں میں درد ہو گئی، ٹھیک ہے، پتے میں درد ہو گئی، یا جوڑوں میں درد ہو گئی، کندھے میں درد ہوگی، تو ایک سادہ سا نسخہ ہے، یہ تو میڈم گھر میں مل جاتا ہے، دیسی لہسن، ٹھیک ہے۔ یہ لہسن دیسی لینا ہے اور اس کو آپ نے 1 پیس اتنا یا 2 پیس سرسوں کا تیل لے لیں، آدھا پاؤ یا 1 پاؤ، اس میں جلا لیں۔ اب جلانے کے بعد آپ کا تیل تیار ہو گیا، کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تیل اگر آپ کے پتے میں درد ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے آہستہ سا مساج کرنا ہے، اوپر آپ نے پھر کوئی گرم کپڑا یا کوئی چیز رکھ لینی تھوڑی دیر کے لیے، تو پتے کی درد غائب۔ اگر آپ کے جوائنٹ کے اوپر پین ہو رہی ہے، آپ جوائنٹ کے اوپر اس کو مساج کریں، آہستہ آہستہ مساج کر کے اوپر کپڑا کوئی پٹی آپ کر لیں تو فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پورے جسم میں اگر پسلیوں کے اوپر آپ کے درد ہے، پسلیاں بہت زیادہ درد کر رہی ہیں، تو اس کی تیل کی اس کے اوپر یہاں پہ ایسے آہستہ آہستہ مالش کریں، اس کے بعد کوئی گرم کپڑے پہن لیں، کوئی سویٹر، کوئی جرسی وغیرہ پہن لیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ جائے گی؟ نہیں ٹھنڈ نہیں لگے، ٹھنڈ کا تو علاج ہے۔ ویلکم بیک، اور ہم آپ کو بتائیں گے، پہلے جو پوچھ رہی تھی میری بہن بریک سے پہلے ایک کال پہ، نورین نے پوچھا تھا کہ کوئی درد، ہاں درد کا کوئی ایک کعوہ بتا دیں جو سب چیزوں کے لیے کام کرے۔ اچھا اس میں نا بعض اوقات مزاج جو ہے چینج ہوتا ہے انسان کا، تو ایک ہی چیز ہر کسی پہ کام نہیں کرتی، لیکن ہم نے نا کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں جو ہر کسی کے اوپر کام کر جاتی ہیں۔ ایسا زبردست قسم کا کہوا ہے کہ وہ تقریباً ہر جگہ پہ کام کرے گا۔ اس میں نا ایک تو دار چینی، یہ گول والی،
اس کا بڑا اعلیٰ، یہ جیسے آپ نے بھی بتایا تھا، اس کا واقعی اس میں کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ رزلٹ ہے. اور اس میں تھوڑا سا ادرک اگر ملا لیا جائے، یہ سونڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی سونف ملا لی جائے. مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ ہم نے جب کعوے میں ابالنا ہوتا ہے تو سادی ایسی سونڈ کی یہ ڈلی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں تھوڑی سی توڑ کے ڈال دیں، اگر تھوڑا سا کوٹ لیں تو زیادہ اچھا ہے، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈالیں، یہ 3 چیزیں ہیں. اب اس کے اندر نا آپ شہد ملا لیں، شہد ملا کے تو یہ قہوہ استعمال کیا جائے تو بڑا زبردست ٹیسٹ کے لیے آپ الائچی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دار چینی، اس کے بعد سبز الائچی، اس کے بعد سونف، اور اس کے بعد یہ سونڈ. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا زبردست قسم کا قہوہ تیار ہو جائے گا. تو الائچی سے وہ تاثیر ٹھنڈی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں چونکہ دار چینی ہے، سونڈ ہے، الائچی صرف ٹیسٹ کے لیے ڈالی ہے. یہ بڑا بہترین ہے، لیکن اگر صرف پین کے لیے کرنا ہو تو یہ کافی ہے. لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ دونوں کا ہی پی لیا جائے تو بڑا بہترین ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا قہوہ کہ جو ہر جگہ پہ چل جائے گا، جہاں مرضی آپ بنا کے جب مرضی پی سکتے ہیں. ایک اور نے وہ کالا پتھر کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے کوئی نسخہ بتایا تھا، وہ بتا دیں. کالا پتھر کا ریپیٹ کر دیں، ان کو کوئی مسئلہ ہو. ہاں، کالا پتھر جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا لینا ہے. اگر آپ کی مہندی ہے 1 پاؤ، اس کے اندر 10 گرام صرف کالا پتھر آئے گا ٹوٹل. اس کو فائن پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے اس کو شامل کر لیا جائے. اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ بعد سے نا لگا لیا جائے تو وہ بڑا زبردست رزلٹ دیتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وقتی طور پہ ہیں، اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کے بالکل ہی بلیک رہیں گے. وہ تھوڑے عرصے کے لیے جیسے ڈائی کرنی ہے آپ کے بس. یہ ہے کہ سستا ہے، ذرا آسانی سے ہو جاتے ہیں. اچھا، اور کیا بتانے لگے کوئی ایسا؟ جی، اس میں سردیوں کا نسخہ، سردیوں میں 2-4 چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ بہترین چیز ہے، اگر آپ یہ شہد لے لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا لے لیں، میرا اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ جی شہد ہے، اور یہ کھجور یہاں پہ پڑی تھی. ایک جب بھی سردیاں ہیں، سردیوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. سردی ہوں تو آپ کے گھر میں شہد ختم نہیں ہونا چاہیے. شہد کے بارے میں فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے، شہد کے اندر اگر آپ انجیر 1 عدد یا 2 عدد ڈپ کر کے کھا لیں، اور ساتھ 1 کھجور 1 یا 2 پیس. اگر صبح کے ناشتے میں آپ ایسا کریں کہ آپ 3 عدد کھجور اور 3 عدد انجیر لیں، شہد کے اندر ڈپ کر کے کھا لیں، اور ساتھ 1 کپ گرم دودھ پی لیں، تو میرا خیال ہے آپ کو ایک تو دوپہر تک بھوک نہیں لگے گی، دوسرا امیون سسٹم بڑھے گا، تیسرا نزلہ، زکام، کھانسی یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. پٹھوں میں کھچاؤ ختم، اور آپ کے پٹھے اتنے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے جوڑ اتنے زبردست ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی پین کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اس طرح؟ ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں شہد کو گرم کرنے کی یہ ضرورت دیکھیں، نہیں ہے؟ یہ کر کے بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے. اس کے بعد اکثر اوقات نا ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کمزوری بہت زیادہ فیل کرتی ہیں. وہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بلڈ کم ہے. اب اگر بلڈ کو پورا کرنا ہے، اپنے خون کی کمی ہے، ہیموگلوبن کم ہے، تو اس کے لیے بھی یہی آپ کھجور اور انجیر. اب کھجور جو ہے وہ طاقت کا خزانہ ہے، اور کھجور کے ساتھ آپ کا فوری طور پہ بلڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فرحان صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ فرحان صاحب سے آج جو نسخے آپ کو بتائیں، اس کی ریلز موجود ہوں گی، اس پہ دیکھ لیجئے. آپ اگلے ہفتے ہمارے لیے لہسن لا رہے ہیں، اس میں گوشت ڈال کے. اللہ حافظ، بریک کے بعد ملتے ہیں.